تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی بایولوجسٹ یوشونوری اشومی ایک سائنسدان ہے جن کو 2016 میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے، اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کاوش کو سراہا اور مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشینوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا جائے کہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیل سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر 20 سے 25 دن کم سے کم اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اور آج مجھے اس احادیث پاک کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، اسلام وہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی اور تکبر کیے۔ دوستو، انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہے جو انسانی جسم میں توانائی پیدا کر سکے، جتنی توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جس سے اس کی صحت اچھی رہے اور وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ انسانی جسم کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جسم میں داخل ہونے والا کھانا چربی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے، اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ 11 مہینوں کے دوران کھانے پینے کی بے احتیاطی کا ازالہ ہو سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، قرآن مجید میں بیمار اور مسافر کے لیے روزے مؤخر کرنے اور جو روزہ نہ رکھ سکے ان کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دراصل یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم موجودہ علم کو سمجھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی، نفسیاتی اور طبی فائدوں کو رکھتا ہے۔ روزے کی طبی افادیت کی طرف نہایت مختصر مگر جامع اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا، روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے